محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حضرت لقمان ایک بزرگ اور دانش مند شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ وہ کسی نبی نہیں تھے، لیکن ان کی عقل مندی اور نصیحت بھری باتیں ہر دور کے انسان کے لیے رہنما ہیں۔ حضرت لقمان کا ایک گدھا تھا جو ان کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ یہ کہانی ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو نہ صرف ان کی دانش مندی کا ثبوت ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت لقمان اپنے گدھے کے ساتھ ایک دور دراز قصب جا رہے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور عقل مندی کا درس پہنچے۔ ان کا سفر لمبا تھا اور راستہ مسلسل صحرا اور پہاڑوں سے گزرتا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب وہ ایک چھوٹی سی بستی سے گزرے۔ وہاں کے لوگ انہیں نہیں جانتے تھے۔ حضرت لقمان نے سوچا کہ تھوڑا آرام کیا جائے اور کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ انہوں نے گدھے کو ایک درخت کے نیچے باندھا اور خود تھوڑا دور بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، دیکھو، ایک بزرگ شخص گدھے کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اس پر سواری نہیں کر رہا، کتنا بے وقوف لگتا ہے۔ حضرت لقمان نے یہ بات سنی لیکن کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے مسکرا کر صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ اٹھے اور گدھے پر سوار ہو گئے۔ اگلا گاؤں آیا تو وہاں کے لوگ کہنے لگے، دیکھو دیکھو، ایک انسان گدھے پر سوار ہے اور بیچارہ جانور تھک گیا ہے، کتنا ظالم ہے یہ آدمی۔ حضرت لقمان نے یہ بات سنی اور کچھ نہیں کہا، صرف دل میں کہا کہ لوگوں کی رائے ہر وقت بدلتی رہتی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ گدھے کو بھی آرام دینا چاہیے۔ اس دفعہ وہ خود نیچے اتر گئے اور گدھے کو اکیلے چلنے دیا۔ اگلے قصبہ آیا تو لوگ کہنے لگے، دیکھو کیسا بے وقوف ہے، گدھا خالی جا رہا ہے اور یہ شخص پیدل چل رہا ہے، ایسے لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہوتی۔ حضرت لقمان نے یہ بھی سنی اور مسکرائے۔ اب انہوں نے سوچا کہ چلو دونوں چلتے ہیں۔ وہ گدھے کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ اب لوگ کہنے لگے، دیکھو دونوں بے وقوف ہیں، گدھا خالی ہے اور دونوں پیدل جا رہے ہیں۔ کیا کسی نے ایسی بات دیکھی ہے؟ حضرت لقمان نے اور گدھے کے ساتھ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، ان کے چہرے کا نور دیکھنے لائق تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی سفر کر رہا تھا جو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے حضرت لقمان سے پوچھا، آپ اتنی باتیں سنتے ہیں لوگوں کی، لیکن کچھ کہنا یا کرنا ضروری نہیں سمجھتے، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ حضرت لقمان نے مسکرا کر کہا، بیٹا، لوگوں کی رائے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر تم لوگوں کی ہر بات پر عمل کرنے لگو تو تم بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس نوجوان نے پوچھا، لیکن آپ کو ان کی بات بری نہیں لگی؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ ہر حالت میں کچھ نہ کچھ کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جب میں گدھے پر سوار تھا تو لوگوں نے مجھے ظالم کہا، جب میں پیدل چلا تو انہوں نے مجھے بے وقوف کہا، جب میں گدھے کے ساتھ دونوں پیدل چلے تو بھی ان کو مسئلہ تھا، اب جب گدھے کو اکیلا چلایا تو انہوں نے مجھے اور زیادہ بے وقوف کہا۔ ایسے میں اگر میں ہر کسی کی بات پر عمل کرتا تو میں کہیں پہنچتا نہ سکون پاتا۔ اس نوجوان نے پھر پوچھا، تو پھر ہمیں کس کی بات سننی چاہیے؟ حضرت لقمان نے کہا، صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اگر کسی انسان کی سنی بھی ہو تو اس کی جو خیر خواہ ہو
اور سچ پر فائز ہو۔ ہر کسی کی بات سننے سے تمہاری اپنی سوچ ختم ہو جائے گی۔ اپنی عقل اور دل کو سمجھنا سیکھو۔ ہر بات پر عمل کرنے سے تم الجھن میں پڑ جاؤ گے۔ نوجوان نے کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ زندگی میں لوگ کیا کہتے ہیں، اس پر زیادہ دھیان دینا چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت لقمان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، بیٹا یہی تو اصلی حکمت ہے۔ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی خواہش میں بندہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ تمہارا رب تمہارا اصل محاسب ہے۔ اگر تمہارا ارادہ صاف ہے اور تمہاری نیت ٹھیک ہو تو لوگوں کی بات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کا یہ واقعہ یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے راستے پر چلو لیکن انسانیت اور سچائی کے ساتھ۔ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ اگر تم اچھا کرو تو کہتے ہیں دکھاوا ہے، برا کرو تو کہتے ہیں یہ ویسے ہی تھا، اور اگر کچھ نہ کرو تو کہتے ہیں کام چور ہے۔ تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا کام ایمانداری سے کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت لقمان کا یہ واقعہ ہر شخص کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ اس میں یہ پیغام چھپا ہے کہ زندگی میں ہر کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے دل کی آواز اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھ کر چلنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔